محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر مشائخین اعظام، علماء اکرام، بالخصوص حضرت مولانا عابد قادری قدیری صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا ذاکر علی نوری صاحب قبلہ فناء القادری داماد برکاتہم العالیہ، بانی و ناظم جامعہ طیبۃ الرضا، حضرت علامہ مولانا شاذ عرفی صاحب قبلہ ناظم جلسہ، داعی محفل حضرت علامہ و مولانا سید محبوب صاحب قبلہ، بانی و ناظم دار العلوم حبیبیہ، و جمیعی منتظمین جلسہ، نوجوانان اہل سنت و بزرگان قوم و ملت، اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ آج جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک اور بابرکت مجلس میں ہم غلامان رسول کو شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس مبارک توفیق سے، اس مبارک سعادت سے ہم کو سرفرازی عطا فرمایا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید محبوب صاحب کا اور ان کے تمام دوست و احباب کا، جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، کہ جنہوں نے آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کے لیے مجھ گناہگار خطاکار کو دعوت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کے حبیب کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے تو ہم چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں گفتگو سے قبل، تاکہ آپ کو اور ہم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ حقیقت کس بات کی ہے اور انسان کو تعلیمات کس بات کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اگر میں سب سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو سب ایک آواز میں جواب دیں گے کہ ہم سنی ہیں، ہے نا بھائی؟ یہی جواب دیں گے نا؟ کوئی بازو والا تو نہیں بیٹھا ہے نا؟ نہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ سب ماشاءاللہ سنی بیٹھے ہوئے، اور اگر آپ کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے پرسوں اختلافی مسائل سے دو چار ہو گئے، ٹینشن ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، محلے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے، آخر قصہ کیا ہے؟ بولے مل صاحب بازو والا ہے، بولیں گے مل صاحب بدعقیدہ ہے۔ اب میں آپ سے اگر پلٹ کے پوچھوں اچھی بات ہے میاں سنی کس کو بولتے ہیں، تو آپ بولیں گے مل صاحب جو درگاہ کو جاتا انہیں سنی ہے، جو فاتحہ دیتا انہیں سنی ہے، جو سلام پڑھتا انہیں سنی ہے، جو جھنڈا چڑھاتا انہیں سنی ہے، جو جشن میلاد کرتا انہیں سنی ہے۔ پھر میں پوچھوں کہ میاں بازو والے کو تم نے بدعقیدہ کہا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ بولے نہیں پڑھیں گے مل صاحب۔ کیا آپ اس سے ہاتھ ملاتے؟ نہیں ملاتے مل صاحب۔ کیا آپ اس کو اپنی مجلس میں بلاتے؟ نہیں بلاتے مل صاحب۔ پھر میں پوچھوں گا میاں اس کو بدعقیدہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے مل صاحب انہیں فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا، جھنڈا نہیں چڑھاتا، درگاہ کو نہیں جاتا، عرس نہیں کرتا، اس لیے انہیں بدعقیدہ ہو گیا۔ لیکن پیارے نوجوانوں، یہ بات یاد رکھو، یہ جو تعریف تم کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ سنیت کی جو تم نے تعریف کی، جھنڈا چڑھانے کی وجہ سے سنی ہو گیا، درگاہ کو جانے کی وجہ سے تم کو سنی بولا جا رہا ہے، فاتحہ دینے کی وجہ سے تم کو سنی بولا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ تعریف بالکل غلط ہے۔ تم کو جھنڈا چڑھانے کی وجہ سے سنی نہیں بولا گیا، اور انہیں جھنڈا نکالنے کی وجہ سے اس کو بازو والا نہیں بولا گیا۔ انہیں درگاہ کو نہیں جاتا اس لیے بدعقیدہ نہیں ہے، تم درگاہ کو جاتے ہو اس لیے سنی نہیں ہے۔ درگاہ سے سنیت کا اور بدعقیدگی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جن کو ہم بدعقیدہ کہہ رہے ہیں، ان کو بدعقیدہ، ان کو گمراہ، ان کو جو ہے ہم جہنمی، اور ان کو بازو والا، ان کو آپ جتنے نام دیتے ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، ان سے سلام نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں جھنڈا نہیں چڑھاتا، نہیں ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو جو سنی بول رہے ہو، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم جھنڈا چڑھاتے ہو، درگاہ کو جاتے ہو، سلام کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ بھی تمہاری پہچان نہیں ہے۔
پھر آپ پوچھے مولانا پھر سنی بولتے کس کو؟ تو یاد رکھو سنیت جھنڈا چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت درگاہ کو جانے کا نام نہیں ہے، سنیت فاتحہ دلانے کا نام نہیں. آپ سنی ہیں اس لیے درگاہ کو جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں. مسئلے کو سمجھو، بہت باریک بات بتا رہا ہوں. آپ مسلمان ہیں تو مطلب یہ ہوا پہلے مسلمان ہیں بعد میں نماز ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آپ اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس نماز بھی نہیں ہے. نماز مسلمان پہ فرض ہے، اسی طرح جس طرح نماز مسلمان پر نماز ہے اسی طرح سنی کے لیے فاتحہ ہے، سنی کے لیے درگاہ ہے، سنی کے لیے جھنڈا ہے، سنی کے پاس سلام ہے. یہ جو سلام ہے یہ سنیوں کی پہچان ہے، یہ سنیت کی ایک عقیدت ہے، یہ سنیوں کا ایک عمل ہے، یہ سنیوں کی ایک پہچان ہے. لیکن دوستو یاد رکھو سنیت اس کا نام نہیں ہے. پھر آپ پوچھے مول صاحب سنیت کہتے کس کو ہے؟ اگر جھنڈا چڑھانا سنیت نہیں ہے، اگر درگاہ کو جانا سنیت اس کی پہچان نہیں ہے، تو پھر سنیت کس کو بولا جاتا ہے؟ یاد رکھ لو مسلمانوں، نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام سنیت ہے، تعظیم نبی کا نام سنیت ہے، ادب نبی کا نام سنیت ہے، غلامی مصطفیٰ کا نام سنیت ہے، نبی کے علم غیب کو ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو حاضر و ناظر جاننے کا نام سنیت ہے، نبی کو بحیات ماننے کا نام سنیت ہے. گناہگاروں کو محشر میں جو بخشائے گا، ہاتھ پکڑ کر جو جنت میں لے جائے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کا حبیب اور آمنہ کا لال ہوگا. اس عقیدے کو ماننے کا نام سنیت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس عقیدے کو ماننے کا نام سنیت ہے. آج ہم نے سنیت کا مطلب ہی غلط نکال لیا ہے. یاد رکھو کنڈے کرنا سنیت نہیں ہے، یہ سنیوں کا عمل ہے. کیونکہ سنی غوث اعظم سے محبت کرتا ہے اس لیے محبت میں 11ویں کرتا ہے. سنی غریب نواز سے محبت کرتا ہے اس لیے غریب نواز کی زیارت کے لیے درگاہ شریف جاتا ہے. سنی غوث اعظم سے محبت کرتا ہے اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگاتا ہے. سنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے اس لیے ہر تقریر میں تھوڑی دیر اگر علامہ ذاکر صاحب کے جیسا تقریر کر لے تو پھر تھوڑی دیر ان کی نعت خوانی کے گن بھی گنوا لیتا ہے، ان کے شعر و اشعار بھی پڑھ لیتا ہے. سنی یاد رکھیں امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ سے محبت کرتا ہے اس لیے جب بات آتی ہے تو دلیل کے طور پر ان کا حوالہ پیش کر دیا کرتا ہے. سنی امام حسین سے محبت کرتا ہے اس لیے جب ان کی یاد آتی ہے تو آنکھ سے آنسو بہا لیتا ہے. سنی اپنے آقا سے محبت کرتا ہے اس لیے جشن میلاد کا جلوس بھی نکالتا ہے، محفل نعت بھی سجاتا ہے، محفل قصیدہ بھی سجاتا ہے، محفل سما بھی منعقد کرتا ہے. یاد رکھو یہ سنیوں کی محبت کا نام فاتحہ ہے، سنیوں کی عقیدت کا نام 11ویں ہے، سنیوں کی انتہائی عقیدت کا نام میلاد کا جلوس ہے. مگر سنیت عشق مصطفیٰ کا نام ہے، سنیت ادب نبی کا نام ہے، سنیت تعظیم نبی کا نام ہے، نبی کی عظمت کو ماننے کا نام سنیت. اور نبی کی محبت دل میں اتنی ہو کہ اپنے باپ کی محبت کم پڑ جائے، آمنہ کے لال کی محبت انتہا کو پہنچ جائے، اس کا نام سنیت ہے، اس کا نام سنیت ہے. لوگوں نے سنیت کا مطلب ہی غلط بنا لیا. آپ کو اگر کوئی بھی پوچھے میاں تم کون ہیں تو تم یہ بولو سنی ہو. پوچھے کس کو بولتے سنی تو اپنی جان سے زیادہ نبی کو چاہنے والے کو سنی بولتے. انہیں بولیں گا آپ کو ارے میاں تو نبی کو جان سے زیادہ چاہتا ہوں بول رہا، پھر تیرے کو دیکھے تو اندازہ نہیں ہو رہا نا، تو تم بولنا ایک گستاخی کر کے تو دیکھ، پھر تو رہیں گا یا میں رہوں گا؟ میں رہ گیا تو میں سنی، میں چلے گیا تو میں بدعقیدہ. نبی کی گستاخی کو سن کے چلے جانا، نکل جانا، یہ بدعقیدگی کی علامت ہے. نبی کی گستاخی کو سن کے نظر انداز کر دینا یہ بے ایمانی کی علامت ہے. اور نبی کی گستاخی بے ادبی کو سن کر عورت بھی ہو مسجد میں گھس کے مارنا یہ سنیت ہے، یہی سنیت ہے. لوگ پوچھے سنیت کیا؟ یہی ہے، تو جو جوتے کھایا نا یہی سنیت ہے، اسی کو سنیت کہتے ہیں.
میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم اپنے باپ کے خلاف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے دادا کے خلاف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے علماء کے خلاف بولو برداشت کر سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم ہماری سنیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ہم اپنے نبی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے، آل نبی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ کی دشمنی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی وحدانیت پر اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی برداشت نہیں کرنے کا نام سنیت ہے۔ لوگ سنیت کچھ نہیں سمجھے میرے بھائی، سنیت بولتے کس کو؟ نبی کو اپنے جان سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت ہے۔ اب آؤ ایک سنی کی بات سنا تو ابھی بازو والوں کے بارے میں بات کریں گے، ایک سنی کی بات سن لو جو دربار رسالت میں بیٹھا کرتا تھا، نماز فجر پڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس رسول میں ایک یہودی آیا، آ کر صحابہ اکرام کے جھرمٹ کے بیچ میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے، کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے، ذرا غور سے سنو نوجوانوں۔ یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے، کیا آپ کے مذہب میں قتل کی اجازت ہے؟ کیا اپنی بیویوں کو قتل کرنے کی اجازت آپ نے دے رکھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کے قانون پر طنز کرنے لگا، رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانے لگا۔ ایک صحابی رسول جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، تو رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بیچ میں اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ کون ہے وہ جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ ایک بار حضور نے آواز دی، کوئی کھڑا نہ ہوا، دوسری بار حضور نے آواز دی، کوئی کھڑا نہ ہوا، تیسری بار حضور نے کہا، اس کے رب کا اور اس کے رسول کا واسطہ، جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں؟ آخری صف سے ایک صحابی کانپتے ہوئے لرزے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لرزے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب وہ صحابی کھڑے ہوئے ہیں تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ صحابی بغیر آنکھ والے ہیں، نابینا صحابی ہے، جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ نابینا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، صحابی ذرا ادھر آ جاؤ۔ وہ آخری صف میں کھڑے تھے، نبی نے اپنی قربت خاص میں بلا لیا، اپنے بازو میں بٹھایا اور پوچھنے لگے، صحابی ذرا بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ نسائی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ پوچھتے صحابی بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو صحابی کہتے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو پہلے باندی تھی لیکن نکاح کر کے اس کو بیوی بنا لیا گیا ہو، اس کے ام ولد کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، آج باندیوں کا رواج نہیں ہے۔ ان باندی کو جب نکاح کر کے بیوی بنا لیا جاتا، اپنے نکاح میں لیا جاتا، تو اس کو ام ولد کہتے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ حضور پوچھتے کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ حضور وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال کی ملکہ تھی، اور مجھے میرا خیال بہت رکھا کرتی تھی، مجھے بے انتہا چاہتی تھی، یا رسول اللہ میں اس کو بے انتہا چاہتا تھا۔ پھر حضور تیسری بار پوچھتے ہیں صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ وہ عرض کرتی ہے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے اس کے ذریعے سے 2 نور والے بچے مجھ کو عطا کیے تھے، 2 نور والے نہ ہوں مگر میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے دنیا دیکھا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو بے انتہا پیار کرتا تھا، بڑی اخلاق کی ملکہ تھی، بڑی صاف کردار عورت تھی، بڑی پاک دامن عورت تھی۔ حضور پوچھ رہے کیا تم نے قتل کیا؟ یہ تعریف کرتے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کا حلیہ سناتے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے پھر پوچھا اے صحابی بتاؤ کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے آج سے کل کی رات سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی رسالت پر شک کرنے والے جملے کہے تھے۔ تو میں نے سوچا تھا ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، میرے نبی کے مرتبے کو نہیں سمجھتی ہے، میرے نبی کی شان کو نہیں سمجھتی ہے، میرے نبی کے رتبے کو نہیں سمجھتی ہے، پہلی بار آپ کی رسالت پر شک کیا تو میں نے اس کو اپنے آپ کا مرتبہ سمجھایا، آپ کی عظمت بتائی، آپ کی رسالت بتائی، آپ کا رتبہ بتایا یا رسول اللہ۔ پھر اس نے دوسری بار آپ کی رسالت پر شک کیا تو میں نے سوچا کہ شاید ابھی اسلام میں آئی ہے، میں نے پھر اس کو دوسری بار بھی آپ کی عظمت بتلائی ہے، آپ کا رتبہ بتلایا ہے، آپ کی شان بتلائی ہے،
آپ کا انداز کریمی بیان کیا ہے، آپ کی شان محبوبیت اور رفعت کو میں نے سنایا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس نے کل رات پھر تیسری مرتبہ آپ کی رسالت پر شک کیا اور کچھ جملے آپ کی عظمت کے خلاف بول بیٹھی۔ میری غیرت ایمانی گوارا نہ ہوئی کہ میرے نبی کے خلاف بولتی ہے۔ میری لخت جگر ہے تو کیا ہوا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کیا ہوا، دو نور والے بچوں کی ماں ہے تو کیا ہوا، اچھے اخلاق کی ملکہ ہے تو کیا ہوا، پاک دامن ہے تو کیا ہوا، جو میرے نبی کی نہ ہو سکی۔ میں نے کہا وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے، میں نے کہا وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں آنکھوں کا اندھا گھر کے کونے کونے میں ہاتھ مارتا گیا، کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ یا رسول اللہ، ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک خنجر میرے ہاتھ کو لگا، میں نے خنجر اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اس کو بلایا، تخت پر لٹایا اور یہ خنجر لے کر میں نے 70 زخم 70 مرتبہ اس کے جسم پر بھونکتا گیا، کیونکہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں مگر گستاخی مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ، اس نے آپ کی عظمت پر انگلی اٹھائی تھی۔ ذرا غور کرو دوستو، آج لوگ بول رہے ہیں صحابہ والا کام، صحابہ والا کام۔ صاحب کون سا کام رے؟ 40 دن بوریے بسترے لے کے چلے جانا، یہ صحابہ والا کام ہے؟ بدنام کر رہا تو صحابہ کو، خدا کی قسم 1.5 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی بھی 40 دن کی جماعت تھیچ نہیں، جماعت تو جاتے کہاں سے جی؟ یہ سب آپ نکالے سوئے، لوگوں کو ہولا بنانے کے مشنریاں آپ فٹ کرے سوئے۔ کون سا صحابہ والا کام رے بھائی؟ صحابہ اکرام ایسا بولے کیا مسجد میں کھڑے رہ کے ذرا بیٹھو بھائی دین کی بات ہوں گی؟ کون صحابی بولے ایک دلیل لے کیا؟ کون سے صحابی 4 مہینے بیوی بچوں کو، اماں جان کو، بابا جان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ ایک دلیل لے کیا؟ حولا بنا رہے نوجوانوں تم کو، ان لوگوں کو معلوم ہے تم لوگ مسجدوں کو نہیں آتے، ان لوگوں کو معلوم ہے تم لوگ جمعے کے دن بھی مولانا لوگوں کے قریب نہیں بیٹھتے، بیانہ نہیں سنتے، ان لوگوں والے حولے بنانے کی مشنری ہے، جہاں بولے وہاں فٹ کرو، لگاؤ۔ 5 ڈبے پہ گئے وہاں شروع ہو گئے، ترکاری کی دکان پہ گئے وہاں شروع ہو گئے، آٹو میں بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، رکشے میں بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، ٹھیلے بنڈی کرنے بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، کرانہ اسٹور پہ گئے وہاں شروع ہو گئے۔ کیوں؟ ان لوگ معلوم ہے یہ حولے مسجد کو جاتے نہیں، مولما کے باتیں سنتے نہیں، پکڑو لیو ڈالو گڑے میں، لیتے جاؤ تھیلے میں ڈالتے جاؤ، لیتے جاؤ تھیلے میں ڈالتے جاؤ، اوپر سے ایسا تاگا بن دیا بولے نکل رہے نہیں۔ ارے تیرے بابا فاتحہ والے، تو پیدا نہیں ہوا تو درگاہ کو جا کے منت کرے سو تو پیدا ہوا سو نکل نہیں، میں نہیں چھوڑتا بولا۔ ارے تو پیدا نہیں ہو رہا تھا تو حضرت کے پاس گئے رہے، وہ میر مومن صاحب قبلہ کرنے جا کے منت کرے سو تو پیدا ہوا سو ہے؟ بولے کچھ بھی ہوں گا، میں اب نہیں چھوڑتا، جماعت بول رہا، کیونکہ بیکار لوگوں کو پکڑنا ان کا فلسفہ ہے، ان کا قانون ہے۔ ان لوگوں علماء کے پاس مولانا محبوب صاحب کو پوچھو اب تک کون تو بھی آئے کیا؟ جبکہ انہوں بھی ایک محلے میں رہتے، میں بھی حیدرآباد کا ہی چھوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ علامہ ذاکر صاحب آپ کے علاقے میں مدرسہ چلا رہے ہیں، کوئی نہیں آتا ان کا، نہیں کئی کو آئیں گے اس کو معلوم ہے موت پکاری، انہیں تو آپ کو ڈھونڈتا کہاں ہے یہ بغیر طہارت کے، کہاں ہے یہ، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، آپ کو ڈھونڈتا انہیں تو بولا اپنے کو ایسی چیز چاہیے جو چیز مسجد کو نہیں جاتی۔ علماء کی صحبت میں ابھی ہرے سملے والا ہے، اس کو پکڑو، انہیں بولتا احمد نقشبندی صاحب کی پوری تقریر سنا دیتا ہوں بیٹا تیرے کو، بولتا ہے ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتا اس کو، کیسے ہونا بالکل ایک دم ایسے ہونا، اس کو پورے گنجٹیا ہونا، سگریٹ ماسٹرا ہونا، پورے ڈرنکرا ہونا۔ ابھی میں جو ہے ابھی آپ کے محلے میں انٹری لے رہا تھا تو ایک ہمارا بھائی گاڑی کے سامنے یہ ڈھل رہا ہے صاحب، بولا واہ آج تو بھی کم سے کم پانی نہا لے کے بیٹھتا تو سدھر آتا تھا، آج بھی نہیں چھوڑا، آج بھی مار لے کے چھے، اس کو انہیں پکڑتا، یہ چیز اپنی ہے بولے نا۔ میرے نوجوانوں، خدا کی قسم یہ صحابہ والا کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ والا کام تو یہ ہے جو تم نے چند روز پہلے کیا ہے۔
اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کا نام صحابہ والا کام ہے. اپنے نبی پر اپنی بیوی بھی اگر گستاخی پر اتر جائے چھرا لے کر پیٹ میں بھونک دینا یہ صحابہ والا کام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ والا کام تو یہ ہے، صحابہ نے یہ کیا. ایک اور بتاؤ، یہ سنیت ہے جی، اس کو بولتے سنیت، اس کو بولتے سنیت. اپنی جان سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں جان سے زیادہ، اپنی اہلیہ سے